کیا خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے اور میں دعوت کلام دے رہا ہوں. ہمارے سرپرست بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور ہم سے نوجوان بھی ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ تم محبت خرید لائے ہو، تم محبت خرید لائے ہو، گھر میں پہلے عذاب سے کم. آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر یونس خیال. میں اس حوالے سے خوش نصیب ہوں کہ اسلوب انٹرنیشنل کے دوست ہمیشہ مجھے نوجوان کہہ کر کبھی کبھی بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں، اور میں نوجوانی اور بزرگی کے درمیان کھڑا اپنے ان سب دوستوں کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جن کے اشعار، جن کے جذبے، جن کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ نوجوانی اور بڑھاپے کی ساری جو اذیتیں ہیں میں ان سے بہت اونچا چلا جاتا. اس حوالے سے بھی ان دوستوں کا میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ وہ دوست جن سے مدتوں رابطہ نہیں ہوتا وہ مجھے یہاں اکٹھے لے جاتے ہیں. جب مجھے ہمارے پیارے دوست اور خوبصورت شاعر نے یہاں بلایا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں آپ سب دوستوں کا جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں. اصولی طور پر مہمانوں کو بات نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس لیے یہاں بلایا کہ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ یہ بزرگی جو سونپی ہے انہوں نے یہ اس کی وجہ سے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. یہاں یہ جو قمر رضا صاحب جو ہیں ان کی اجازت سے میں ان دوستوں کو یہ جو بالکل نئے پہلی دفعہ مجھے ملے ہیں ان کے اشعار پر داد دینا چاہوں. میں جب ہم لوگ تھے، جب آپ کی عمر میں تھے، جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یقیناً ہم اتنے اچھے شعر نہیں کرتے تھے. آپ دوستوں نے یہ جو پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اتنے خوبصورت شعر سنائے ہیں یہاں پہ کہ واقعی ایسا لگا کہ یہ ہم جو بزرگ نما لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ شاعری ختم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ انہوں نے بھی جتنے اچھے شعر سنائے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم اپنا بھرم رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر عمر کے حساب سے دیکھیں تو آپ ہم سے اچھے شعر کہتے ہیں. شعر دیکھیے، اب جو پھوٹا ہے آنکھ سے دریا، اب جو پھوٹا ہے آنکھ سے دریا، دل میں راوی جناب کیا کم تھے، اور تم محبت خرید لائے ہو، گھر میں پہلے عذاب کیا کم تھے. اب جو پھوٹا ہے آنکھ سے دریا، دل میں راوی جناب کیا کم تھے، اور تم محبت خرید لائے ہو، گھر میں پہلے عذاب کیا کم تھے. جو شعر دیکھیے، رات بھر بھیگتا رہا دامن،
رات بھر بھیگتا رہا دامن، رات آنکھوں نے انتہا کر دی. رات بھر بھیگتا رہا دامن، رات آنکھوں نے انتہا کر دی. اور ان کا پیکٹ تراشنے کے لیے ہم نے پلکوں سے ابتدا کر دی. ان کا پیکٹ تراشنے کے لیے ہم نے پلکوں سے ابتدا کر دی. دو تین شعر اور دیکھیے. پھر نظر میں شکستہ خواب رہا، پھر نظر میں شکستہ خواب رہا، رات بھر پھر وہی عذاب رہا. پھر نظر میں شکستہ خواب رہا، رات بھر پھر وہی عذاب رہا. مجھ کو پھر اعتماد میں لے کر وہ مکرنے میں کامیاب. مجھ کو پھر اعتماد میں لے کر وہ مکرنے میں کامیاب. اور یہ دیکھیے، جب ہوا ختم شہر میں پانی، جب ہوا ختم شہر میں پانی، میری پلکوں پہ دستیاب رہا. جب ہوا ختم شہر میں پانی، میری پلکوں پہ دستیاب رہا. ہر کسی پر خمار طاری تھا، ہر کسی پر خمار طاری تھا، ان کی آنکھوں کا فیض جاری تھا. اور میں نے جس کو خدا بنایا تھا، بہت اچھا شعر ہے. میں نے جس کو خدا بنایا تھا، وہ کسی اور کا پجاری تھا. وہ کسی اور کا پجاری تھا. پھر کسی آدمی کی آمد تھی، پھر کسی آدمی کی آمد تھی، پھر فرشتوں پہ خوف طاری تھا. پھر کسی آدمی کی آمد تھی، پھر فرشتوں پہ خوف طاری تھا. ایک نظم، پرانی نظم، لیکن یہ جو حالات ہیں ہمارے ملکی حالات، اور اس حوالے سے مجھے ہمیشہ سنانے میں مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے. زمین کی رگوں میں، خالد صاحب آپ آ جائیں، آپ کی وجہ سے اور میں نے جانا، جب آپ نے پڑھنا میں نے جانا. یہ دیکھیے، زمین کی رگوں سے لہو پھوٹ کر بہ رہا ہے. زمین کی رگوں سے لہو پھوٹ کر بہ رہا ہے. ہوا زرد چادر سے بالوں کو ڈھانپے گئے موسموں کو صدا دے رہی ہے. بہت اچھے. زمین کی رگوں سے لہو پھوٹ کر بہ رہا ہے. ہوا زرد چادر سے بالوں کو ڈھانپے گئے موسموں کو صدا دے رہی ہے. پرندوں کے پر ٹوٹ کر گر رہے ہیں. ہرے جنگلوں کی جڑیں جانے کس خوف سے سوکھ کر جل گئی ہیں. درختوں کی شاخوں کی آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں. پہاڑوں سے لپٹی ہوئی برف سورج نے پگھلا کے رکھ دی. مجھے ان کا دکھ ہے، مجھے ان کا دکھ ہے، مجھے سب کا دکھ ہے. زمین کا، ہوا کا، پہاڑوں، پرندوں، گئے موسموں کا، ہرے جنگلوں کا، مجھے سب کا دکھ ہے. میں ان سب کے دکھ کی نوا بن کے ایک روز نوحہ لکھوں گا. میں ان سب کے دکھ کی نوا بن کے ایک روز نوحہ لکھوں گا. اگر زندگی میں مجھے اپنے ماتم سے فرصت ملی تو